من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے جس پر وہ اب تھے۔ آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ میں آپ تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ 16-17 مہینے تک تقریباً سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ زیبا جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور دل میں یہ آرزو تھی کہ جو گھر میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے یعنی کعبۃ اللہ تعالیٰ اس کو امت مسلمہ کا قبلہ بنا دیں۔ دل کی یہ آرزو تھی، اور آگے آئے گا انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ موجود نہیں بلکہ صرف آپ کا آسمان کی طرف جو ہے وہ نگاہ اٹھانا ہے اس آرزو میں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کا بار بار آسمان کی جانب دیکھنا، تو اللہ نے اس دیکھنے کی اتنی لاج رکھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے لکھا ہے کہ خیال کا اللہ تعالیٰ اتنی لاج رکھتا ہے کہ عام بات تو عام ہے، اللہ تعالیٰ قبلے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ جو بات دل مصطفیٰ میں آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مشہور بات ہے کہ آپ نے سحری کے وقت دعا فرمائی اور فرمایا یا اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر ابن ہشام اور عمر بن خطاب، عمر ابن ہشام ابو جہل تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پھر جو دوسرے خلیفہ بنے امیر المومنین۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو 2 کے لیے کر رہے تھے لیکن دل میں رغبت تھی کہ عمر بن خطاب اسلام لائیں۔ تو آپ کے یعنی دلی کیفیت بھی ہوتی ہے، دلی جھکاؤ بھی ہوتا ہے، تو دعا دونوں کے لیے کر رہے تھے لیکن دلی جھکاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، تو ادھر دعا فرمائی، ادھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عنایت فرما دی۔ تو اس میں بھی یعنی خیال مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ تعالیٰ اتنی لاج رکھتا ہے، تو جس ذات کی کے خیال کی یہ پاور ہے اس ذات کی بات میں کتنی پاور اور اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو یہ بات اس لیے میں نے اس وقت کر دی کہ ایک مولوی ہے اور وہ فرقہ اس مولوی کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں، پتہ نہیں سید الشہداء تو فلاں، یعنی بہت بڑا شہید ہے اور بہت بڑا، حالانکہ تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ تو اس جس کو وہ شہید کا لقب دیتے ہیں اس مولوی نے، اس بندے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کے چاہنے سے، ولی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ نبی کے خیال سے اللہ تعالیٰ قبلے کرتا تو سب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن نبی کے خیال سے تو قبلے تبدیل ہو رہے ہیں، باقی کیا رہ گیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں شروع کا لفظ ہے سیقول السفہاء، اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز کو مسلمانوں نے بیت المقدس سے پھیر کے جو ہے بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان بیوقوفوں سے فرمائیے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے، فثم وجہ اللہ،
جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کے جلووں کو پاؤ گے۔ تو سمتوں میں یہ نہیں ہے کہ اللہ بندہ مشرق کی طرف منہ کرے تو مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی، غلامی مصطفیٰ میں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی تو حکم خدا کی تعمیل میں ملے گی۔ تو پہلے اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو جو اس طرف کر کے نماز پڑھتا اللہ کے قریب ہو جاتا، جو الٹ کرتا تو قریب بھی نہ ہوتا۔ لیکن اب حکم تبدیل ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اب ادھر نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ تو چونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی یعنی آپ کی امت کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی 16 مہینے تک رہا، 17 مہینے تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرما دیا اور بیت اللہ کر دیا۔ تو اس میں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ اللہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان، وہ طواف فرما رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اچانک کعبہ جھک پڑا ہے اور بالکل جو ہے وہ اپنی دیواروں پہ جھک گیا ہے، یعنی وہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو آپ بہت حیران ہوئے اس واقعے سے اور آپ سمجھ گئے کہ اس کائنات میں روئے زمین پر کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ جس کے یہ آثار ہیں کہ کعبہ بھی جھک رہا ہے۔ تو آپ دوڑتے ہوئے آپ نے جب غور کیا تو وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے کعبہ۔ تو آپ دوڑتے ہوئے جب آپ حضرت آمنہ پاک کے مکان عالی شان کی طرف گئے تو دروازے پر ہی آپ کو بشارت دے دی گئی کہ آپ کے گھر میں حضرت آمنہ پاک کے ہاں اللہ نے آپ کو جو ہے وہ چاند سا پوتا عنایت فرمایا ہے، اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو لکھا ہے کہ فتزلزلت الکعبہ، 3 دن تک کعبہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جھومتا رہا، 3 دن تک۔ تو اب اس بات کی یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جس کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے مشرکوں نے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پہ اس لیے جمعہ تھا اور اللہ کا شکر اور سجدہ کیا تھا کہ وہ ہستی دنیا میں تشریف لے آئی ہے جو مجھے بتوں سے پاک کر کے امت مسلمہ کا کعبہ بنا دے گی۔ تو اعلیٰ حضرت بھی جو ہے وہ کعبہ شریف کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کی رحمت ہے کہ اس کائنات میں سب سے بہترین گھر جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ روئے زمین پر بیت اللہ شریف سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن اس پر بھی اللہ کی رحمت نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اترتی ہے اور بیت اللہ شریف کو جو ہے وہ بتوں سے پاک کر کے امت مسلمہ کا کعبہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگلی آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر اب تک رہے، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ اس میں جو ہے چند لفظ ہیں وہ قابل تشریح ہیں
اور ان کی تشریح بہت ضروری ہے۔ بیت اللہ شریف جو ہے وہ کعبہ شریف اس حالت میں بدلا تھا کہ مسجد قبلتین جو لوگ وہاں گئے ہیں مدینہ پاک میں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اب بھی آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ 2 محراب بنے ہوئے ہیں، مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد، تو وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران ہی قرآن کی یہ آیات اترتی ہیں۔ صحابہ کو تو نہیں پتہ کہ وہی اتر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ انور جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی جانب کر دیا نماز کے دوران ہی۔ تو صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن قربان جائیں نبی پاک کے صحابہ کی اتباع پر کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو پھرتے دیکھا تو صحابہ کی پوری جماعت پھر گئی، اور اس جگہ میں بالکل جو ہے وہ ایک تو تھا نا تھوڑا سا بندہ اس طرح پھر گیا، تھوڑا سا اس طرح پھر گیا، وہاں پہ جو سچویشن ہے مسجد کی یا جو رخ ہے وہ اس انداز میں ہے کہ بالکل نبی پاک علیہ السلام جو ہے بالکل اپوزٹ پھر گئے، ٹھیک ہے، اور پوری جماعت آپ کے پیچھے پھر گئی، مکمل طور پہ رخ کو بدلنا پڑا۔ تو یہ صحابہ کی کامل اتباع تھی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور کسی بھی چیز کا درمیان ہو تو وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ یہاں پہ انسان کی زندگی کو لے لیں، انسان کی زندگی پہلے بچپن ہے، آخر بڑھاپا ہے، درمیان کیا ہے؟ شباب ہے، جوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ دن کو لے لیں، صبح ہوتی ہے، سورج ہلکا ہلکا نکلتا ہے اور شام کو ڈھل جاتا ہے، لیکن درمیان دیکھیں تو پورے عروج بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان بعض دفعہ بہت بزدل ہوتا ہے اور بعض دفعہ بہت غصیلا ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، تو یہ دونوں حالتیں بری ہیں، لیکن اس کے درمیان کی حالت کو شجاعت کہتے ہیں، بہادری کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اور چیز لے لیں، جس طرح مثال کے طور پہ بخل ہو اور فضول خرچی ہو۔ بخل بھی مذموم کام ہے، برا کام ہے، اور فضول خرچی بھی شیطان کے بھائی ایسے لوگوں کو کہا گیا قرآن پاک میں، لیکن ان کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ سخاوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعتدال، سخاوت جس کو کہتے ہیں، افراط و تفریط سے جو چیز بچی ہو اس کو وسط کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت وسط ہے، ان میں نہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اخلاق جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں اور نہ اپنی حد سے بڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی سیاست دیکھیں، ان کا دین دیکھیں، ہر چیز میں، یعنی اسلام میں، ٹھیک ہے نا، اسلام میں ہر چیز اعتدال پہ ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اعتدال ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسلام پر گواہ بنو کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اس کی مثال صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ کرام جن علاقوں میں گئے، مصر میں گئے، ایران میں گئے، عید فاروقی میں، فلسطین میں گئے، تو تاریخ اٹھا کے تاریخ ابن ہشام پڑھیں، یقین کریں انسان جب کتاب کھول کے بیٹھتا ہے تو پوری پوری رات گزر جاتی ہے، وہ حالات چھوڑنے کو جو انسان کا دل نہیں کرتا۔ انسان کہتا ہے جو صفحہ پڑھا ہے تو ایک اور پڑھ لیں۔ اس میں صحابہ کرام کی ایسی سیرت لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو دیکھ کے اسلام کے دشمن نبی پاک علیہ السلام کے جو دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مقام پہ جب دشمن کی فوج نے دیکھا کہ صحابہ کو ہم ہرا نہیں سکتے تلوار سے، تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ عورتوں کو بناؤ سنگار کرا کے راستے میں نیم برہنہ کر کے بٹھا دیا،
تاکہ یہ عیاشی کی طرف، آج دیکھیں یہودی مسلمانوں کو عیاشی کی طرف ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے اور کیا کیا خرافات ہیں جن کے ذریعے امت مسلمہ کو لگا کے اس کے دل سے روح محمدی کو نکالنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، جس قوم میں بغیرتی آ گئی تو اس قوم میں کبھی جو ہے وہ اپنے اسلاف کی یاد نہیں رہتی، اس قوم میں خیر نہیں رہتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گزری تو 70,000 فوج ہے اور ان میں سے ایک شخص سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو گیا، وہ بھی دشمن فوج کی سیاست تھی. تو جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری قوم میں طاعون پھیل گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کافی ساری ہزاروں کی تعداد میں فوج جو ہے وہ اس طاعون کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہے. لیکن گناہ ایک بندے نے کیا تھا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دن رات گناہ ہوتے ہوں. تو آج مسلمانوں کی تنزلی کا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ چیز نہیں رہی جو چیز، یعنی اللہ تعالیٰ غیور ہے. اب دیکھیں کہ حضرت جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان پہ ایک عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئیں. جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود ہے. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی، قوم لوط جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی عذاب سے ہلاک ہوئی. باقی قوموں میں کسی میں خیانت تھی، کوئی نبیوں کی نعوذ باللہ بات نہیں مانتے تھے، کسی نے انکار کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جس طرح. لیکن ان پہ عذاب ایک ہی کیا تھا ظاہری طور پہ. لیکن قوم لوط ہے، اس قوم پہ 5 عذاب آئے ہیں اور اس قوم کے پر 5 عذاب جو آسمان سے پتھر برسے، زلزلہ آیا، آگ برسی تو ان کے چہرے بھی مسخ کر دیے گئے. 5 عذاب ان پہ اس لیے آئے گئے کہ وہ صفحہ 80 سے مٹائے گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے ان پہ 5 عذاب آئے کہ وہ لوگ بغیرت تھے. ٹھیک ہے، ان میں بغیرتی تھی، اس بنا پہ انہیں جب پکڑا گیا تو 5 عذاب آئے. اور جس شخص نے رب ہونے کا، رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس پہ صرف ایک عذاب آیا، یعنی فرعون پہ ایک عذاب آیا، وہ دریا میں غرق ہو گیا. لیکن جس قوم میں بغیرتی ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اتنا غضب فرماتا ہے کہ دنیا میں ان میں 5 عذاب بھیج دیے. آخرت کا معاملہ تو علیحدہ ہے. تو اس لیے اس طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ جو ہے، اچھا صحابہ کے متعلق یہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت جو ہے وہ اسلام کا آئینہ ہے. اس طرح کے صحابہ ایک حالت جنگ میں ایک مقام سے جب گزرے تو انہوں نے ارد گرد جو ہے وہ عورتوں کو بنا سنا جو ہے بٹھا دیا. صحابہ کرام کی پوری فوج وہاں سے گزر گئی اور کسی جو نظر چہرہ مصطفیٰ پہ اٹھ گئی ہو وہ نظر کسی اور حسن پہ کیسے اٹھ سکتی ہے. پوری فوج گزر گئی، کسی ایک صحابی نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. نوجوان صحابہ ہیں، فوج ہے، اور اس متانت اور وقار سے گزر گئی کہ دشمن دیکھتا رہ گیا. جب فوج گزرتی ہے تو ہزاروں لوگ صحابہ کے قدموں میں گرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس اسلام کے ماننے والے تم ہو، ہم بھی اسی اسلام کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ کردار دیکھ کے، یہ حالات دیکھ کے اور صحابہ کا رحم کرنا، صحابہ کا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن گفتگو اور حسن لین دین، یہ معاملات دیکھ کے اسلام کی پناہ میں لوگ آتے رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام پر گواہ ہیں. اور دوسری گواہی یعنی کہ یہ ہوگی کہ بروز قیامت ہوگی. اس امت کو اللہ نے یہ بھی فضیلت عطا کی ہے. بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ان لوگوں کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تمہارے پاس میرے رسول آتے رہے اور تم انکار کرتے رہے، تو وہ انکار کریں گے. کافر ہوتا ہے، وہاں پہ بھی منکر ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول تیرا، کوئی جو پیغمبر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو بھیجے ہیں. تو معاملہ وہاں عدالت کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دو کہ رسول آئے ہیں کہ نہیں آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی، کہے گی کہ یا اللہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے.
دانیال و زکریا بھی آئے اور انہوں نے اپنے جسموں پہ پتھر کھا کھا کے بھی یا اللہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا ہے۔ جب کافروں کو عدالت خداوندی میں جب یہ امت گواہی دے گی تو کافر پھر اعتراض کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ جو گواہی دیتا ہے وہ موقع پہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے، تو یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے نا، کیا پتہ کہ یہ رسول آئے ہیں۔ تو ان سے پھر سوال ہوگا، یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم موجود تو نہیں تھے، لیکن وہ ذات جس سے ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، حدیث میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، کہ ہم نے ان کی زبان سے سنا کہ حضرت موسیٰ عیسیٰ سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی پہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچی گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی گواہی پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی بات ہے، آپ نے تو فارسی میں لکھا ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرے دین میں اس کا رتبہ کیا ہے، سبحان اللہ، انسان کے اخلاق یعنی اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جو اس کے ترقی کرنے میں رکا ہوا ہے، پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو، تمہارے نیک اعمال اور بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی پہچانتے ہیں۔ یعنی اخلاص ہوتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کرنا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ دلی کیفیت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہر امتی کے ہر فعل کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سابقہ امتوں پہ بھی یہ بات آشکارا ہو جائے گی کہ اگرچہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن سب سے آخر میں آنے کے تشریف لانے کے باوجود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے کے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھتے رہے ہیں، آخر زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھتے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس بنا پہ عدالت خداوندی میں جو ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر گواہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ تو ایک اور چیز ذہن میں آ جاتی ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں، یہ میں عام سی بات کر رہا ہوں، کسی تفسیر کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنے اپنے ذہن ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کی عدالت میں ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سامنے ہوگا اور خود اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہوگا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کس طرح کا انداز ہوگا، سارا سلسلہ ہوگا، حدیث پاک میں بھی بعض معاملات آتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو سوال و جواب ہوں گے وہ ملائکہ کے ذریعے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کے ذریعے ہوں گے، تو وہاں پہ بھی دیدار الہی ممکن نہیں ہے، میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے، لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عنایت فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ مقام عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔